بھی لازم ہے، عفت بھی لازم ہے، حکمت بھی لازم ہے، مگر یہ کہ اس مقام پر کب رہے گا؟ جبکہ اس مقام پر قائم رہے، اعتدال کی منزل پر رہے، نقطہ اعتدال پر رہے، نہ آگے ہونے جائے نہ پیچھے ہونے جائے، نہ آگے بڑھنے پائے نہ پیچھے ہونے پائے، درمیان میں رہے۔ تو درمیان کے لیے نقطہ اعتدال پر رہنا ضروری ہے۔ آگے بڑھ جانے میں بھی نقصان ہے، پیچھے رہ جانے میں بھی نقصان ہے۔ یہی نقطہ حضور اکرم کی نگاہوں میں تھا، اس لیے پہچانوانا چاہتے تھے کہ وہ نقطہ اعتدال کون ہے، نقطہ اعتدال کون ہے۔ اسی لیے کہا جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں بلایا جائے، تاکہ مرکز میں آ جائے تو یہ تعارف کروایا جائے کہ علی ہی اسلام کا نقطہ اعتدال ہے۔ اب چاہے گرمی ہو، تپش ہو، قیامت ہو، مصیبت ہو، کچھ ہو جائے، پیچھے والے آ جائیں، آگے انتظار کیا جائے گا، آگے والوں کو پیچھے آنا پڑے گا، اس لیے کہ بتایا جائے کہ اسلام کا نقطہ اعتدال کون ہے، یہ بتایا جائے کہ مجسمہ اخلاق کون ہے، یہ بتایا جائے کہ عدالت الہی کا پیکر کون ہے، یہ بتایا جائے۔ اسی لیے بتایا کہ دیکھو، اگر تم اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر عدالت اسلامی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ علی کی زندگی کو دیکھو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ حقیقت میں اخلاقیات کیا ہیں تو علی کی سیرت کو دیکھو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ خط مستقیم کون ہے تو علی کی زندگی کو دیکھو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کون ہے کہ علی کی سیرت کو دیکھو۔ صلوات محمد وآل محمد۔ مرکز اعتدال علی ہے۔ یہ مقام بتایا، مرکز علی ہے۔ اب اس کے ساتھ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ جو بتایا گیا حق بھی ادا کیا گیا۔ عدالت لازم ہے، عدالت لازم ہے اخلاق کے لیے، اس لیے کہ بتایا گیا ہے کہ جو تین چیزیں میں نے بھی عرض کیا آپ کے سامنے، فکر یعنی حکمت، عفت اور شجاعت، یہ تینوں کا نام عدالت ہے، یہ تینوں کے مجموعے کا نام عدالت ہے، اور یہ تینوں جو بیلنس میں رہے تو اخلاق ہیں۔ اب اخلاق اور عدالت الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ اخلاق کہیں یا عدالت کہیں، در حقیقت عدالت کا دوسرا نام ہی اخلاق ہے۔ تو عدالت جہاں ہوگی وہاں اخلاق ہوں گے، وہاں کردار ہوگا، وہاں انسانیت ہوگی، وہاں شرافت ہوگی، وہاں عزت ہوگی، وہاں قربت الہی ہوگی، وہاں ارتقاء کمال ہوگا۔ یہی عظمت کا نشان ہے۔ انسان کو اگر اپنی عظمت کو پہچاننا ہے، ان صفتوں کو پہچانے اور ان صفتوں کے ساتھ آگے بڑھے، اور صفتوں کو آگے بڑھنے کے لیے واہیوں تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن مرکزیت جو حضور نے بتائی ہے اس مرکز کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اس ذات گرامی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا کائنات کی عدالت کے لیے کسی کو شک ہو سکتا ہے، جب حکومت تھی مولا کائنات کی دور خلافت میں، کوفے میں، ایک دن مولا کائنات نے اعلان کروایا، خنبر جاؤ، جا کے میدان میں جا کے ہمارا منبر رکھ دو اور اعلان کر دو کہ آج علی کوفے کے تمام شہریوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے، پورے شہریوں سے۔ تو چاہوں گا حضرات، اعلان ہو گیا، سارے کوفے کے شہری اس میدان میں جمع ہو گئے،
اب علی بیت الشرف سے برآمد ہوئے ہیں تو انداز کیا ہے؟ وہی پیوندار ابا، پھٹا ہوا امامہ، پرانی جوتی پہنے ہوئے، نالین پہنے ہوئے آئے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے بعد یہ عدالت کی بات کر رہا ہوں، ہونے کے بعد اعلان کیا آج علی تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، تم اس کا جواب دے دو۔ اس کے بعد کہا کہ میری اس رعایا میں، میری اس خلافت و حکومت میں اگر کوئی روٹی کا محتاج ہے تو علی سے سوال کرے، اگر کوئی مکان کا نہیں رکھتا ہے علی سے سوال کرے، اگر کوئی لباس کا محتاج ہے علی سے سوال کرے۔ پورے شہریوں کو جمع کر کے علی نے سوال کیا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک شخص نے بھی اٹھ کے نہیں کہا یا علی مجھے روٹی نہیں ملتی، یا علی میرے پاس مکان نہیں ہے، یا علی میرے پاس لباس نہیں ہے۔ حکومت کا سلیقہ علی نے دیا۔ عدل الہی اسے کہتے ہیں، عدل الہی کے مظہر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ پیکر علی ہے۔ پھر رسالت میں آپ کے اخلاق بھی آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ اخلاق میں وہ مقناطیسی کشش ہوتی ہے جو اغیار کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اخلاق کے لیے پھیلا ہے۔ جب تک اخلاق نہیں ہے، اسلام کا مفہوم ہی نہیں ہے، تلوار دے محمد والے محمد، سب سے بلند چیز اخلاق۔ واقعات جانتے ہیں نا، مختصر کرتے واقعات بہت سے آپ کے ذہن میں بھی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضور اس گلی سے گزر رہے ہیں، ارے مقام پر ٹھہرتے ہیں جو سایہ ہے، اوپر چھت ہے، بالا خانہ ہے۔ ایک ضعیفہ یہودا حضور کے لیے، احانت کے لیے کچرا اور کرکٹ بھی پھینکتی ہے۔ عبور پر بل نہیں آتا، روز وہیں آگے ٹھہرتے ہیں، وہ اپنا عمل جاری رکھتی ہے۔ کچھ دن کے بعد حضور کا گزر ہوا، کچھ دیر اپنے استراحت کی ٹھہرے، گفتگو ہو رہی ہے، وہ تاخیر ہو گئی، اوپر سے کوئی چیز نہیں گری، کچرا اور کرکٹ نہیں آیا، تو کہتے اچھا ہوا، ہم جیسے کہتے۔ حضور کا تشویش ہو گئی، کیا بات ہے کہ آج وہ بات نہیں ہوئی؟ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جو آپ پر کچرا پھینکتی تھی وہ علیل ہو گئی ہے، بیمار ہے، فریش ہے۔ یہ ہے خلق عظیم کے شان، یہ ادا ہے۔ کہا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ گھر پر آئے، قلباب کیا تو معلوم ہوا کہ وہی آئے ہیں جس کی یہ عنایت کرتی رہی۔ تب دل میں سوچ رہی ہے کہ اب یہ آئے ہیں مجھے انتخاب لینے کے لیے۔ جب پہنچے تو کہا کہ اب آئے ہیں آپ تو تمہیں بیمار انتخاب لینے کے لیے؟ کہا میں تم سے انتخاب لینے کے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ کہا اسلام کے اخلاق ہیں؟ کہا فوراً مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ دوسری منزل مولا کائنات یہودی کے ساتھ سفر میں ساتھ ہیں، ہمراہ سفر ہیں۔ یہودی کو مصر بصرہ جانا ہے، مولا کائنات کو کوفہ جانا ہے، دو راہ آتا ہے، گفتگو کرتے کرتے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب یہ نہ دیکھیے کہ یہودی ہے، غیر مسلم ہے، کردار عرض کر رہا ہوں، اخلاق کیا ہیں؟ اخلاقیات پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ یہ کردار، یہ عمل ہے۔ جاتے جاتے معلوم تھا مالوں کا جانا ہے، لیکن جب وہ اپنے راستے پہ چلا بصری کی طرف تو مولا بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ٹوکا کہ آپ کو تو کوفہ جانا تھا، شاید آپ رستہ بھول گئے ہیں۔ علی نے مسکرا کے کہا میں علی ہوں، میں بھولنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ہم سفر ہو منزل تک اسے اگر رخصت کرنا ہے تو اسے چند قدم آگے جا کے رخصت کرو۔ کہ میں یہودی ہوں تو یہ اسلام کے احکام ہے، لہٰذا میں بھٹکا ہوا تھا، آپ مجھے راہ دکھا دی ہے، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔
علی راستہ بھولتے نہیں ہیں، بھولوں کو راستے پہ لانے کا نام علی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اپنے اصل موضوع پہ تب آ رہا ہوں۔ تو یہ ہے اخلاقیات کہ جہاں پر ظاہر کچھ باطن کچھ نہ ہو۔ اب اس میں خواہش کی بات بھی عرض کر دیتا ہوں درمیان میں، آپ لوگ سست نہ ہو جائیں۔ ایک ہوتی ہے انسان کی خواہش اور ایک ہوتا ہے غصہ۔ اب یہ غصے کا سبب خواہش ہے، اخلاقیات میں بات اس لیے کر رہا ہوں۔ غصے کا سبب خواہش ہے۔ آپ نے خواہش کی اپنے دوست سے مجھے چائے پلائیے، اگر اس نے چائے نہیں پلائی فوراً غصہ آ گیا، جواب ہے ہم آپ سے بات نہیں کرتے۔ آپ نے ہماری خواہش کی تکمیل نہیں کی۔ اب یہ سارے رشتوں کو جوڑ کے دیکھ لیجئے کہ جھگڑا کائے پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہش منوانا چاہتے ہیں، وہ اپنی خواہش منوانا چاہتے ہیں، شوہر اپنی خواہش منوانا چاہتا ہے، زوجہ اپنی خواہش منوانا چاہتی ہے، ذاکر یہ چاہتا ہے کہ میں جو پڑھوں آپ سنیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تو پڑھتے ہیں میں سنوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں وہی پڑھوں جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی خواہش پوری نہیں، آپ ناراض۔ اب میں وہ سنانا چاہتا ہوں، آپ نہیں سننا چاہتے، میں ناراض۔ تو یہ منزل خواہش اور چلتی ہے انسان کے لیے۔ تو خواہشوں کے اعتدال کا نام عفت ہے۔ خواہشوں کو زیادہ نہ پھیلائیے۔ اس پہ جملہ مولا کا زیادہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں میں تم سے دو باتوں کو لیے خوف زدہ ہوں، ایک نفس کی پیروی، دوسرے خواہشات کا پھیلاؤ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب دیکھئے ان صفتوں میں جو انسانی صفات ہیں نفس کے، اس کی دو صفتوں کا ذکر کرنا ہے مجھے اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ سب سے عظیم صفت اخلاقیات کی وہ وفا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا، سبحان اور سب سے ذلیل ترین، کم ترین کوئی صفت ہے تو جفا ہے۔ اب یہ نوجوانوں کے لیے خاص بات یہ ہے کہ وفا کیا ہے، وفا کی فضیلت کیا ہے، جفا کیا ہے۔ عام طور پر لفظ وفا سنتے ہیں آپ، دیکھیے وفا کا مفہوم تصور اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہلے کوئی عہد و پیمان سامنے نہ ہو۔ وفا جب ہے تو اس کے پہلے کوئی عہد ہو، عہد و پیمان ہو، اس کے مقابلے میں وفا ہے۔ اب کسی شخص نے عہد کیا، وعدہ کیا، اگر اس وعدے کو پورا نہ کیا تو بے وفا کہلائے گا۔ اگر کسی نے وعدے کی تکمیل کر دی تو وفا ہے، اگر وعدے کی وفا نہیں کی تو جفا ہے۔ یہ عہد وعدہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے جفا تو عام طور پر استعمال ہوتی ہے، ظلم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن وفا وہ ہے جو ہر اچھائی کا نام وفا نہیں ہے، بلکہ وفا کے لیے پہلے وعدہ لازمی ہے، عہد لازمی ہے۔ صلوات اللہ علیہ محمد، یہ وفا کی شان ہے۔ تو عہد ہونا چاہیے پہلے۔ تو عہد کی منزل میں یہ عجیب منزل ہے جہاں عہد ہوتا ہے کہ دو بات انسان کے درمیان جو ہوتی ہے، ایک اللہ سے ہوتی ہے، وعدہ جو ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے انسان کا انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک بندے کا اپنے اللہ سے ہوتا ہے۔ انسانوں کے جو آپس میں وعدے ہوتے ہیں اسے وعدہ ہی کہیں گے اپنی زبان میں، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے پروردگار سے عہد وعدہ کرتا ہے تو شریعت میں عہد کہا جاتا ہے، اور اس عہد کی قسمیں ہیں۔ ایک عہد وہ ہے کہ جہاں وہ قسم کھائے، اللہ کی ذات کو شامل کرے کہ واللہ یا باللہ، پروردگار قسم کھا کے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا
تو میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا. یہ عہد ہے، قسم کے ساتھ ہے، اس کا کفارہ لازم. اگر کام پورا ہو گیا اور اس کو ادا نہیں کیا تو کفارہ دینا ہوگا. یہ ہے عظمت اس میں پروردگار کہ تم نے اللہ کا نام لیا ہے، لہذا اس عہد کو پورا نہیں کیا، تمہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. دوسرے یہ لفظ ہے پروردگار، اب ساتھ میں قسم نہیں ہے، پروردگار میرا کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا. یہ کیا ہے؟ نذر ہے یا منت ہے. اب تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ عہد کا لفظ آتا ہے، پروردگار سے عہد کرتا ہوں کہ میرا کام ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا. تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ رسم توڑ رہے ہیں آپ، مگر عہد شکنی ہوگی، بے وفائی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد دیکھیے عہد کی قسمیں. ایک صلوات بھیجو محمد تمسکر ذات تک، خاص توجہ کے ساتھ. عہد کی قسمیں، الگ الگ قسمیں عہد کی. ایک عہد وہ ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کرتا ہے. ایک عہد وہ ہے جو پروردگار اپنے بندے سے کر رہا ہے. ایک وعدہ وہ ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کرتا ہے. ایک وعدہ وہ ہے جو پروردگار اپنے بندے سے کر رہا ہے. ایک وعدہ وہ ہے جو پروردگار اپنے بندے سے لے رہا ہے. اب جو پروردگار وعدہ کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہ وعدہ وفائی کرے گا. اس لیے کہا وہ من اوفا بعہدہ من اللہ، پروردگار سے بڑھ کے کون ہے جو وعدے کو وفا کرے، وعدے کو سچ کر دکھائے. یہ آیت مبارکہ خود وفا کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے کہ وفا کے لیے صرف یہ منزل، یہ فضیلت انسانوں تک محدود نہیں ہے، بندوں تک محدود نہیں ہے، کہ وہ کمال ہے جو خداوند عالم اپنے لیے بھی قرار دے رہا ہے. یہ کمال کو اپنے لیے بھی رکھ رہا ہے کہ ہم وفا کرنے والے ہیں. صلوات علی محمد. اور اس کی دلیل بھی دے دی، وضاحت بھی کر دی کہ ہم کیا وعدہ کر رہے ہیں. اللہ کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ پروردگار وعدہ کر رہا ہے اپنے بندوں سے، ان بندوں سے کہ جو اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بیچ دیتے ہیں. اللہ کو بیچ دے رہے ہیں. اللہ ان کی جان و مال کو خرید رہا ہے اور بدلے میں جنت دے رہا ہے. یہ بیع و شراء ہو رہی ہے جو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. صلوات علی محمد. اللہ کا وعدہ ہے. کون ہے وہ جو اپنی جان و مال کو بیچ رہے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ شرط یہ ہے، ساتھ میں تفصیل بھی بتا دی کہ میدان میں آ کے قتل بھی کرتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جنت کے مالک ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، غلط نہیں ہو سکتا. اب تاریخ پوری پڑھیے کہ کون ہے جو میدان میں رہا، کون ہے جو میدان سے فرار کیا، کون ہے جو جام شہادت پیا. بتائیے کس نے اپنے جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، کس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کیا؟ سوائے آل محمد کے کوئی نظر نہیں آئے گا. اس میں نمایاں ہستیوں میں یا علی ہوں گے یا حسین ہوں گے. صلوات علی محمد. حسین اب حضرات ایک بہتر صلوات بھی جہاں تک حضرات اس میں آواز جا رہی ہے، آواز بلند صلوات بھی.